لکھا جی جس کا مفہوم ہے کہ ایک روز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال پوچھا، دریافت، انداز تھا نا تربیت کرنے کا آپ کا. صحابہ علیہم الرضوان ناظر خدمت تھے، عورتیں بھی پردے میں. تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر کیا ہے. ایک ہے بہتر، ایک ہے سب سے بہتر. اب ظاہر کتاب میں تو ایسا نہیں کچھ لکھا کہ وہاں جو نبی پاک علیہ السلام کے غلام حاضر تھے انہوں نے کچھ جواب دیا یا نہیں دیا، اور اگر کسی نے آپ کی بارگاہ میں کوئی جواب عرض کیا تو کیا عرض کیا کہ عورتوں کے لیے کیا سب سے بہتر ہے. تو لکھا ہے کہ جب یہ بات سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک آئی کہ آج آپ کے بابا جان نے پوچھا ہے کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر کیا ہے، تو سیدہ کائنات نے فرمایا عورتوں کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ تو اس کو کوئی غیر مرد دیکھے اور نہ ہی وہ کسی غیر مرد کو دیکھے. یہ سیدہ کائنات کا جواب تھا. یہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر کہ نہ تو اس کی آنکھ کسی غیر کو دیکھے اور نہ ہی کسی غیر کی آنکھ اس کو دیکھے. تو لکھا ہے کہ جب سیدہ کائنات کا یہ جواب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا کہ آج آپ کی شہزادی صاحبہ نے آپ کے پوچھنے پہ کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر کیا ہے، تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر ہے کہ نہ تو اس کو کوئی غیر آنکھ دیکھے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے دیکھنے سے منع کیا ہے، اور نہ ہی اس کی آنکھ اس کو دیکھو جس کو دیکھنے سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا. لیکن نبی پاک علیہ السلام اپنی شہزادی کا جواب سن کے خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کیوں نہ ہو فاطمہ، میرا ہی تو ایک حصہ ہے نا. بس حضرت سب کچھ ہے، یہ ہم بھول گئے. اب دیکھیے گا کل 10 محرم ہے، انہی کے نام پہ سڑکوں کے کیا کیا ہوگا حضرت، کس طرح بے پردگی ہوگی حضرت. 10 محرم کو بھی 12 ربیع الاول کو بھی حضرت جی پہاڑیاں ویکھن چلے ہیں جی، کیا کرتے ہیں حضرت ہم ان کے نام پہ، اور کر کیا رہے ہیں ان کے نام پہ. 10 محرم کو بھی دیکھ لیجئے گا، اور محرم گزرے گی پھر اس کے بعد صفر آئے گی، پھر 12 ربیع الاول بھی، اس دن بھی دیکھ لیجئے گا حضرت. حالا وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ سب سے بہتر ہے کہ نہ تو کسی کو دیکھ نہ تجھے کوئی دیکھے حضرت. لیکن کیا ہے کہ کل ان کے نام پہ دیکھو سڑکوں پہ کیا ہوگا حضرت، اور ہوگا ان کے نام پہ، اور جن کے نام پہ تو کر رہا ہے یا کر رہی ہے انہوں نے تو منع کیا ان چیزوں سے. وہ تو کہہ رہی ہیں کہ تجھے دیکھو ہی کوئی نہ، تو دیکھ ہی نہ کسی کو ہے. اس لیے حضرت ضرورت یہ ہے کہ ان کی تعلیمات کو اپنایا جائے، ضرورت یہ ہے کہ ان کے طریقے پہ چلا جائے. ضرورت یہ ہے کہ جو چیز ان کو خوش کی جاتی ہے وہ کام تیری اور میری زندگی میں نظر آئے، وہ خوش ہوں. کسی نے مول ڈالا ہے، کسی نے ہماری بات مانی ہے. اگر کسی نے کہا ہے کہ میں اہل بیت کا غلام ہوں تو واقعی اس نے غلامی کا حق ادا کر دیا. اچھا یہ تو حضرت یہ معاملہ نا جو کتابوں میں لکھا ہے، کم و بیش جب سیدہ کائنات کا وصال ہوا نا آپ کی عمر مبارک 28 سال تھی. ان جڑے مرید نے نا، جڑے مرید ہونا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں انج دا پیر ہوئے کہ مصیبت آئے کوئی نہ، بس مصیبت آئے تو میرے پیر صاحب جڑے نا با نظر کرن تے ٹل جائے. نبی پاک علیہ السلام کی 3 شہزادیاں آپ کی حیات طیبہ میں انتقال کر گئی ہیں. سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ. نبی پاک علیہ السلام ابھی دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے، والد انوصال فرما گئے. نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارک ابھی 6 سال ہے. اماں جان سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ انتقال کر گئی. دادا جان انتقال کر گئے، چچا انتقال کر گئے، سیدہ خدیجہ انتقال کر گئی، آپ کے 2 شہزادے انتقال کر گئے. لیکن لوگوں کو کس طرح کا پیر چاہیے؟ مصیبت نہ آئے کوئی بھی.
یہ کہڑی پیری مریدی ہے بھائی، یہ کون سی پیری مریدی ہے؟